स्पेशल के नाम से टिकटॉक, इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चलें वो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक बनाई हुई, अल्लाह ताला उनको भी रोज़ी रोटी दे, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सब हमारे नाम से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो, और इस हमारी भी इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। अच्छा, मैं डायरेक्ट आज के मुद्दे के ऊपर आता हूँ। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फिर सवाल खड़े हो गए, और ये सवाल इस बार बड़े अजीब कन्फ्यूजन है दो चीज़ों के हवाले से। सलमान सफदर साहब जब इमरान खान साहब से मिल के आए हैं और उसके आने के बाद जो उन्होंने अब कुछ चीज़ों पे बोलना शुरू किया है, तो उससे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फिर से कुछ सीरियस सवाल खड़े हो गए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज अलीमा खानम साहिबा और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो किया। इसे मैं ब्रेक थ्रू इसलिए कहूँगा कि एक अरसे की स्ट्रगल के बाद अडयाला में एक बहरहाल कामयाबी अलीमा खानम को आज मिली है। मेरे व्लॉग का दूसरा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ये होगा। लेकिन सबसे पहले चूँकि खलीज की सूरत हाल आपके सामने है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इतलात ये हैं कि आने वाले 2 दिन 3 दिन के अंदर एक नई बैठक जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकती है। लेकिन ये बैठक कहाँ होगी अभी ये कंफर्म नहीं है। कुवैत में भी हो सकती है, इवन सऊदी अरब में भी हो सकती है, इवन जिनेवा में भी हो सकती है, और इस्लामाबाद में भी हो सकती है। और जो मैं आपको अपने इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ चीज़ें के जो मेरे पास इतलात हैं, वो ये कि इस बार जो मुज़ाकरात होंगे वो ज़रा दूसरे दर्जे की क़यादत के दरमियान होंगे। पहले दर्जे की क़यादत में आपने देख लिया अमरीकी नायब सदर और स्पीकर जो हैं वो मिल लिए, और उसके बाद जो नताइज हैं वो भी आपके सामने है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमोस्ट कर चुका है अमेरिका। दूसरी जानिब चीन जो है उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दे चुका है, और ये रद्द इस हवाले से भी बहुत सख्त है कि चीन ने पहली दफ़ा इस जंग में कोई क्लियर स्टांस लिया, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे मुआशी मुफादात हैं इस खित्ते से, लिहाजा अमेरिका पागलपन से बाज आ जाए। यानी उन्होंने कहा कि इंसान दा बच्चा बन। दूसरी जानिब दुनिया भर के अंदर अब ट्रंप के हवाले से आवाज़ें तो उठना शुरू हो ही गई हैं। लेकिन मैं कास्टेलवी का एक किसी का वो पढ़ रहा था बड़ा दिलचस्प, जिसमें उसने कहा कि तुम जो ये कह रहे हो कि जी हम फला जगह पे इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तुम्हारे तो 40% जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। तुम्हारे रिटायर्ड फौजी जो हैं वो क्या कहते हैं, पुलों के नीचे तो उन्होंने टेंट लगा के सो रहे हैं। तुम्हारा तो अपने मुल्क का निज़ाम इस सतह पे चला गया है कि गाड़ी की किस्त ज़्यादा कम पैसों की इंसुलिन ज़्यादा जो है लगाने वाले, और वो लोग मर रहे हैं। खैर वो बड़ा लंबा चौड़ा ट्रंप के खिलाफ जो कुछ भी अब दुनिया में शुरू हो गया है वो आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि ट्रंप के जाने का सबब बनेगा। और जेडी वेंस जितनी खूबसूरती से और तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में तो ये खैर होता ही है कि पार्टियों के अंदर गद्दारियां हो जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो जब एक रात सोई तो सुबह पता चला पूरी यूनियनिस्ट पार्टी ही मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई है अयूब खान के दौर में। और फिर आप इस तरह की बेशुमार जुनेजों के खिलाफ जो साजिशें नवाज शरीफ ने की और जिस तरह उसको हटवाया और बने, फिर वज़ीर आला बनने के लिए परवेज़ इलाही के खिलाफ जैसे साजिशें, फिर मुस्लिम लीग नून जो चौधरी ग्रुप है उसमें मियां अजहर साहब को जिस तरह हटा के खुद बने, ये को सारी दास्तानें जो हैं मुझे लगता है कि अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही है। जेडी वेंस और ट्रंप के दरमियान एक खिंचाव पैदा हो गया, क्योंकि जेडी वेंस इस सारी जंग में एक हीरो के तौर पे उभरे हैं और उनका किरदार लोगों ने माना कि एक सुलझू आदमी के तौर पे सामने आ रहा है। तो खित्ते की सूरत हाल में मैं आपको बता दूं कि वो अगले 3-4 दिनों में अमेरिका और ईरान दोबारा एक जगह बैठने जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरे दर्जे की क़यादत जो है वो बैठेगी। अब आ जाए इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो जो मीडिया में एक तासुर फैलाया गया और जो मीडिया के बाहर पीटीआई की लीडरशिप है उसने एक तासुर फैलाया गया जी इमरान खान इज फिट नाउ और उनके आंख का जो मसला है वो हल हो गया है। खुद पीटीआई की क़यादत ने इस बात पे कहा और कहा यह जाता है कि पीटीआई के बहुत बैरिस्टर गौहर को
اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کیا کہتے ہیں سہیل آفریدی کو بھی حکومت کی اعلیٰ ترین شخصیات نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب بیرسٹر صفدر جو ہیں وہ اس کی الٹی کہانی سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے عمران خان نے خود کہا ہے کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اب یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ بیرسٹر صفدر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بیرسٹر صفدر از دا لاسٹ مین جو مل کے آئے عمران خان سے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں 3 ماہ سے کہہ رہا تھا سپریڈنٹ کو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, اور اس نے میری بات نہیں سنی. پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی خوفناک ہے, بلکہ میں اسے بھیانک کہوں گا کہ ان کو جن ڈاکٹروں نے انجیکشن لگائے وہ کوالیفائڈ ہی نہیں تھے اس کام کے. جو اس عمران خان کی بہنیں مسلسل چیخ رہی تھی کہ الشفا انٹرنیشنل لے جانا ہے, وہ اسی لیے ہو رہی تھی. تیسری بات یہ کہ یہ جو سپریڈنٹ ہے اس کے خلاف ایس ایچ او جو اعتراض ہے اس کو درخواست دی گئی ہے, لیکن اس کے وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی. اور یہ سارا کچھ مل کے ایسا لگتا ہے کہ ایک پرانی کہانی پھر سے زندہ ہو رہی ہے, جس میں عمران خان کی جو صحت ہے وہ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اور علیمہ خانم ایک بار پھر اس پہ شروع ہو گئی. اچھا, کل اڈیالہ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ جائیں گی, اور جا کے وہ ظاہر ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں گی. ہوتا یہ تھا کہ جب علیمہ خانم اور ان کے ساتھ جو ان کی بہنیں اور قاسم خان جو ان کے عمران خان کے عزیز ہیں, یہ جب جاتے تھے تو انہیں بہت پہلے ہی روک لیا جاتا تھا. دھاگل ناکے پہ کون سا ناکہ ہے وہاں روک لیا جاتا تھا. مختلف پوائنٹ بنائے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو روک لیا جاتا تھا, جس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ انہیں مجبوراً جہاں جگہ ملتی تھی وہاں پہ ادھر نہ دیتی تھی. اس بار علیمہ خانم نے کیا کاروائی ڈالی. اچھا, جب وہ اور پھر جب جیل حکام سے کہا جاتا تھا جی آپ ملاقات کیوں نہیں کراتے, کہتے ساڈے کول آن گے تو کراواں گے نا. اندازہ کریں یعنی آپ رنگ باز سجنا کا کہ ایک طرف وہ علیمہ خانم کو وہاں جیل تک پھٹکنے ہی نہیں دیتے تھے, اور دوسری طرف وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس آئیں گے تو ملوائیں گے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بے ایمانیاں دیکھی ہیں, لیکن اس طرح کی بے ایمانی جو آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو, اور وہ کیا کہتے ہیں جو دھوکہ دے رہا ہو وہ اس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہو کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جو ٹاؤٹ ہیں, جو کیا کہتے ہیں جن کی نوکریاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ٹاؤٹی کرتے ہیں, اور ان کے کان میں جو ان کے باسز کہتے ہیں پھر وہ آ کے بھاؤں بھاؤں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ انہیں 10 روپے کی تنخواہ ملے, وہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ٹاؤٹ ہیں, اور اس لیے کہ وہ ان کو نوکریاں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ اپنی وفاداری کے وجہ سے, چاہے انہیں دنیا گالیاں دے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور ایک طرف پورے چینل کی تنخواہ ہوتی ہے, ایک طرف ان کے اکیلے کی تنخواہ ہوتی ہے, اور 0 ریٹنگ ہوتی ہے. اینی وے, ظاہر میڈیا میں تو یہ بات ڈسکس نہیں ہو سکتی ہمارے نیشنل میڈیا میں. اور پھر دوسری بات ہو بھی جائے تو جب عدالتیں فیصلہ دے رہی ہو تو کوئی نہیں سنتا, تو پھر میڈیا کی تو میڈیا دا کی میڈیا دا عالم تے ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جب بتا رہا تھا کہ جی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے لگا ہے, یہ ہونے لگا ہے, ہمارے جو پاکستانی میڈیا تھے وہ بتا رہے تھے منچوریاں دے وچ نا بڑے مزیدار کالی مرچاں پئیاں نے, اور کوئی ہمارا بتا رہا تھا کہ بھائی جان کافی فری ملن ڈئی ہے, ان کا بس نہیں چلا تھا شاپر پھر کے گھر لے جاتے. کوئی بتا رہا تھا جناب علی واش روم دے جاؤ نا تو ایک دباؤ تو پانی بڑا نکلتا ہے. یعنی ہمارے میڈیا کا عالم یہ تھا, اور چوز ہی ان لوگوں کو کیا گیا جن کے لیول ہی یہ تھے کہ وہ کموڈ سے شروع اور منچوریاں پہ ختم ہو جائیں. سو ہوتا یہ تھا کہ ہر دفعہ وہ کہتے تھے ساڑھے تک کرنا نہیں. اس بار علیمہ خانم نے ایک نیا گیم ڈالی. انہوں نے یہ کیا, سجی دکھا کے کھبی کرائی کہ پلان یہی بتایا کہ جی ہم وہی دھاگل ناگے سے آئیں گے اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا. اور علیمہ خانم بیٹھی گاڑی میں, اور گاڑی میں بیٹھ کے ایک اور روٹ سے گیٹ نمبر 5 پہ پہنچ گئی جہاں پہ انٹری ہوتی ہے ملاقات کی, اور انہوں نے جا کے کہا لو جی السلام علیکم میں آ گئی ہوں, اور جناب علی میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے. اوتے تے کھلبلی مچ گئی کہ بھائی وہ ناکے پہ کون آپ کو نہیں روکا ہے. انہوں نے کہا جی ناکے تے روکے یا نہ روکے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں.
اور اب میرے بھائی سے میری ملاقات کروائیں. تو خیر ملاقات تو نہیں ہونی تھی, لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ جو ہے قانونی آج اچیو کر لیا کہ ہم وہاں پہ گئے, ہم نے جا کے جیل حکام سے بات کی, ہم نے انہیں کہا کہ ہم نے ملنا ہے جو ہمارا قانونی حق ہے, اور وہ ہمیں نہیں دیا گیا. آپ پہلے تو آپ جو مرضی کر لیتے تھے جی, نہیں پہنچے. علیمہ خانم نے آج ایک اچھی ذہانت کے ساتھ موو کی ہے, اور اس موو کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے عمران خان کے خلاف کیسز, اطلاعات یہی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جی چونکہ اب اسلام آباد میں مذاکرات ہونے ہیں اور سیکیورٹی کے مسئلے, حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے مسئلے سے عمران خان لیے ہوتے. دنیا کی سب بڑی شخصیات اسلام آباد آئیں اور ہم نے انہیں سیکیورٹی فراہم کی, صرف عمران خان کو نہیں فراہم کی جا سکتی, وہ نہیں باہر آ سکتے کیونکہ اس سے سیکیورٹی کا مسئلہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. خیر ہمارے تو ظاہر ہے ڈبل سٹینڈرڈ لائف ہم گزارتے ہیں, ہمارے ہر چیز میں آپ دیکھ لیں ہمارا دوہرا معیار ہے. ہم آشا بھوسلے کو ٹریبیوٹ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے میڈیا کے اوپر غلاظتیں جو ہیں وہ دکھا سکتے ہیں, ڈیٹنگز دکھا سکتے ہیں, ولگر گفتگو دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہی ہمارا دوہرا معیار ہے. مجھے تو بلکہ یاد آ گیا ہمارا ایک دفعہ اس سے بڑا کوئی دوہرا معیار نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستانی فلم بنی تھی جس میں سونو نگم کا ایک گانا تھا, ہاتھ سے ہاتھ کیا گیا, تو ہاتھ سے ہاں یہ والا, اور اس میں جب وہ اس گانے کو نیشنل ایوارڈ ملا تو ایوارڈ کسی پاکستانی کو دیا گیا کہ یہ اس کو نے گایا ہے. یعنی 2 نمبری کی وحدی کا کیا نہیں, اور وہ گاتے رہے آپس میں گانے. لیکن جب وہ نیشنل اس پہ جاتے تھے تو وہاں پہ آواز کسی اور کی کر دی. میں کہوں کہ لائف میں ہمارے کہیں آئی ایم سوری بطور پاکستانی مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے اس پہ کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج آپ دیکھ لیں بجلی کا بحران ہمارا سر پہ پہنچ چکا ہے, عروج پہ پہنچ چکا ہے. 8 بجے آپ نے دکانیں بند کرنی ہے, 6 تو 7 رہ گئے, لائٹیں نہیں ہوتی, 5 سے لے کے 7. پھر میں عظمہ بخاری صاحبہ کا پڑھ رہا تھا کہ آپ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور روز ایک نئی ترقی کی جو ہوگی وہ بنے گی, اور وہ پتہ نہیں اخبار کہاں ہے بھائی, وہ دکھانا ذرا, میں نے وہ پڑھا دینا وہاں سے آج کے. ترقی یہ ہے کہ گیس ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, بجلی ہمارے پاس ہے نہیں, اور مجھے پتا چلا کہ وہ آج ایک ہیوی ٹرک جس میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جو نیچے سے ذرا سا تراشا ہوا تھا, وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. جب میں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بھائی جان یہ کیا کہتے ہیں وہ پتھر ہے جو وزیر اعظم نے دل پہ رکھنا ہے, اور آج ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان ترقی کی کتنی منازل طے کر رہا ہے. اور اب سن لیں ایک چیز اور, ہاں یار بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی. ہمارے جماعت اسلامی کے میں قائدین کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں, اور دیکھیں وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہی کسی جماعت کی کامیابی کی نشانی ہوتی ہے. ہمارے جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس دن یہ مذاکرات ہونے تھے اس امریکہ اور ایران کے, اس سے 1 دن پہلے پاکستان کے انتہائی جینیس اور سیزرن اور بڑے جسے کہتے ہیں نا انٹرنیشنل امور پر نظر رکھنے والے ایک گروپ سے ملاقات کی. اس میں وہ بچے تھے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں یا وہ اس پہ ابھی اپنی شناخت بنا رہے ہیں. ان میں ایک میرے خیال مریم صاحبہ بھی تھی جن کو میرے خیال نون لیگ نے کسی ٹائم وزیر بھی بنایا تھا. یہ ماشاءاللہ بچے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے, میری ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں جماعت اسلامی کی سلیکشن کو ضرور سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے, میں نے یہ تصویر دیکھی ہے, اس میں محلے 6 رپورٹر ہیں اور 12 جو ہیں لڑکیاں بچیاں ہیں جو امیر صاحب سے ملی ہیں. اور یہ بچیاں میں نے بہت غور سے دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے, میں ان کے بالکل خلاف نہیں ہوں, اللہ ان کے کو اس فیلڈ میں ناموری دے. لیکن میں پہچان نہیں سکا کہ یہ کون ہے. لیکن بہرحال
साजिद नामूस है मेरा ख्याल है आजकल मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, जमात इस्लामी को गाइडेंस की ज़रूरत थी इंटरनेशनल अमूर पे, तो मेरा ख्याल है इन बच्चों से ज़्यादा अच्छी गाइडेंस कोई नहीं दे सकता था अमीर साहब को। और ये जो पिछले पहले कभी कैसर शरीफ और अमीरुल अजीम वगैरह लोग थे, ये पुराने दकियानूसी ख्यालात के लोग थे। देखें नहीं किन को मिलाते थे उनसे, हाफिज साहब से शामी साहब को, सिल्वर एज को, मंसूर अली खान जैसे को, और क्या कहते हैं इफ्तिखार अहमद साहब को, मेरे जैसे लोग, नसरुल्लाह मलिक जैसे लोग, मतलब ये छोटे छोटे सहाफ़ियों को मिलवाते थे, मतलब जिन्होंने ना इंटरनेशनल अमूर का पता था ना कौमी अमूर का, तो इन्होंने हाफिज़ साहब को क्या गाइडेंस देनी थी। लेकिन मैं इस विजन को सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह हाफिज़ साहब ने ये जो तस्वीर में मैंने 6 के करीब लड़के हैं, उनमें से 1-2